کسی بھی شخصیت کے زندہ رہنے کے لیے کم سے کم 3 چیزیں اسے زندہ رکھ سکتی ہیں۔ کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ باقی رہے، زندہ رہے، اس کا ذکر رہے، اسے یاد کیا جائے، وہ مرنے نہ پائے، چاہے اس کا بدن قبر کے حوالے کر دیا جائے، اسے مردہ شمار نہ کیا جائے، وہ نظر نہ آ رہا ہو مگر ہو، اسے لوگ دیکھ نہ رہے ہوں مگر وہ ہو۔ بلکہ مولا علی کی تعبیر کے مطابق تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہیں اور نہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو نہیں ہیں مگر ہیں۔ مولا علی ہر چلتے پھرتے کو تو زندہ ہی نہیں مانتے۔ توجہ ہے بات کی میں کیا کر رہا ہوں؟ مولا علی ہر چلتے پھرتے کو زندہ نہیں مانتے۔ مولا کے نزدیک جس کا ضمیر مر چکا ہو وہ زندہ لاش ہے۔ جو ذمہ داریوں سے فرار کرتا ہو، جو مسئولیت سے ہاتھ اٹھا لیتا ہو، مولا کے نزدیک تو وہ زندہ ہی نہیں ہے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں قبر کے حوالے کر دیا، جنہیں قبرستان میں چھوڑ کر آ گئے، مگر وہ ہیں، وہ کیسے ہیں، وہ کیا طریقہ ہے؟ تمہید سے گزر رہا ہوں، مقدماتی گفتگو ہے۔ سب سے پہلی چیز جو انسان کو زندہ رکھتی ہے وہ اپنے بعد والوں کے لیے کسی شے کا وقف کر کے جانا، کسی ایسی شے کا وقف کر کے جانا جو بعد والوں کے لیے کام آئے۔ موقوفات، ادارے بنا کے جانا، مؤسسات بنا کے جانا، مسجد بنا دینا، امام بارگاہ مدرسہ بنا دینا، اسکول کالج یونیورسٹی بنا دینا۔ اللہ کے رسول بتائیے سب سے اچھا انسان کون ہے؟ فرمایا من کان خیرا للناس، جو لوگوں کے لیے اچھا ہے وہی لوگوں میں اچھا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ صلوات وقف کر کے جانا کسی شے کو۔ انسان مرنے نہیں پائے گا جو چیز وہ چھوڑ کے جائے گا اس کی وجہ سے۔ دوسری چیز کتاب لکھنا۔ یہ میں حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، کتاب لکھ کر جانا، کوئی علمی ورق چھوڑ کر جانا، حتیٰ ایک ورق بھی اگر کوئی علم کا چھوڑ کر گیا ہے، معصوم فرماتے ہیں وہ ورق اس کے لیے آخرت میں ڈھال بن جائے گا، وہ اسے دھوپ سے، تپش سے، اذیت سے بچائے گا۔ دوسری چیز کتاب ہے۔ تیسری چیز ولد صالح، نیک اولاد۔ اولاد کی ایسی تربیت کی جائے کہ وہ جب دنیا سے جائے تو گویا جا نہیں پائے، اس کی اولاد اس کی صورت میں باقی ہے۔ ولد صالح انسان کو مرنے نہیں دیتا، نیک اولاد انسان کو مرنے نہیں دیتی۔ اگر آمادہ ہے تو نتیجہ دے رہا ہوں، عزیزان گرامی، جس کے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں نا وہ اسلام وقف کر کے گیا ہے، اور قرآن کتاب دے کر گیا ہے، حسین اولاد دے کر گیا ہے۔ اسلام وقف میں، اسلام وقف کر کے گیا ہے۔ کتاب بھی ایسی دے کر گیا ہے کہ جس پہ لاکھوں کتابیں اب تک لکھی جا چکی ہیں، اور کوئی مفسر یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ میں نے قرآن سمجھ لیا ہے۔
نہ جانے کب تک اس کی تفسیریں ہوتی رہیں گی، اور ہر لکھنے والا صحیح ہوگا، ہر لکھنے والا دلیل سے بات کر رہا ہوگا، ہر لکھنے والے کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہوگی جس کو وہ اس آیت کی سمجھ کے طور پر پیش کر رہا ہوگا، اور ولد بھی ایسا دے کر جائے جسے حسین کہا جائے، جسے حسین کہتے ہیں، ایسی اولاد۔ سرکار دو جہاں فرما رہے ہیں انا دعوتو ابی ابراہیم، میں مصطفیٰ، میں تمہارا نبی اپنے بابا ابراہیم کی دعا ہوں۔ سرکار دو جہاں اپنے بارے میں فرما رہے ہیں میں اپنے بابا ابراہیم کی دعا ہوں۔ انسان ذرا اس دروازے پر تو آ کے دیکھے کہ حضرت ابراہیم کی دعا کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی ہے، ان میں سے ایک دعا، جو دعائیں مانگی ہیں ان میں سے ایک دعا، ربنا وجعلنا لسان صدق فی الآخرین، یا اللہ آخری زمانے میں مجھے سچی زبان عطا فرما۔ یہ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی۔ کیا دعا قبول ہوئی یا نہیں؟ حضرت ابراہیم کی دعا کو اللہ نے قبول فرمایا۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے اپنی رحمتوں سے انہیں نوازا ہے، اور ابراہیم کو ہم نے علی سچی زبان دے دی۔ کسی اور موقع پر بات ہو کہ ہمارے پاس احادیث موجود ہیں، یہ لسان صدقن علیہ سے مراد مولا علی ہے۔ یہ قرآن مجید میں، یہ قرآن مجید میں مولا علی کا نام ہے۔ اگرچہ بزرگ علماء کرام اسے تنزیلاً نہیں تعویلاً مانتے ہیں، اسے کسی اور موقع پہ، مگر تعویلاً مانتے ہیں کہ یہ لسان صدقن علیہ سے مراد مولا علی ہے۔ آخری زمانے میں دعا قبول ہو رہی ہے نبی مکرم کی، حضرت ابراہیم کی دعا قبول ہو رہی ہے۔